نمبر 76 کے بارے میں کہ ان کی ایک اور چال یہ تھی کہ کسی بھی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کو نکالو گے تو تم خود بھی رہ نہیں سکو گے، جس کی سینٹرل آئیڈیا ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب ہم کسی سچوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کسی سچے انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، جب ہم کسی سچائی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا منہ بند ہو جائے، تو یاد رکھیے اللہ دوسروں کے بھی منہ بند کروائے گا۔ اگر وہ اس کو جینے نہیں دے گا تو وہ خود بھی جی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ آپ آیت نمبر 76 میں پڑھیں، اور یہ بات ہمارے لیے بڑا انکریج کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے معاملے میں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حق بولنے سے ذرا بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو یہ خود بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں آیت نمبر 76 میں آپ کو کیا سینٹرل آئیڈیا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا، دیکھیں یہ چیز آیت نمبر 73 میں بھی آپ نے پڑھی کہ وَإِن كَادُوا، اور بے شک نزدیک تھے یہ لوگ، ان کی بڑی کوششیں رہیں، حتی الامکان انہوں نے کوششیں کی، وَإِن كَادُوا، اور بے شک ان کی یہ کوشش تھی، بڑے نزدیک تھے یہ کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ البتہ وہ قدم اکھاڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من الارض، زمین سے، یعنی جس زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو قائم کر رہے تھے، بیت اللہ کو تمام شرک سے پاک کر رہے تھے، تو ان کی پوری طاقت، ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ آپ کو اس زمین سے ملک بدر کر دیں، نکال دیں، لیخرجوک، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، آپ کے قدم اکھاڑ دیں، منہا، اس زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم یہ کام کر کے کامیاب رہو گے تو سنو، وَإِذَن، اور اس صورت میں کہ اگر یہ آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لا يلبثون خلافک، یہ خود بھی نہیں رہ سکیں گے آپ کے بعد، آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر چند دن، چند گھڑی رہ سکیں گے۔ یعنی اے لوگوں، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے پیچھے مت پڑو، اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو یاد رکھنا تم تکلیف سے بچ نہیں سکو گے، چند گھڑی، چند لمحے، چند دن تمہیں فائدہ ملے گا، اس کے بعد جو تمہارا انجام ہونے والا ہے وہ بہت برا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اسے اپنی سنت کنسیڈر کر رہے ہیں، مطلب اپنی سنت قرار دے رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ سننا، یہ طریقہ ہے اللہ کا، من قد ارسلنا قبل کا، جو یقیناً گزر چکا، جو یقیناً بھیجا ہم نے، قبل کا، آپ سے قبل بھی، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تم جب کبھی کسی سچوں کا منہ بند کراؤ گے، کسی کو نکلواؤ گے تو تم خود بھی ٹک نہیں سکو گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو یقیناً اللہ نے بھیجا آپ سے قبل بھی اپنے رسولوں میں۔ تو ایک اور بات غور سے سن لو کہ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور نہیں تم پاؤ گے ہماری سنت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں پاؤ گے۔ جو اللہ کی پہلی طریقے تھے، جو اللہ نے ہر پل آپ کو اور مجھ کو اویئرنیس دی ہے کہ دیکھو سچوں کا ساتھ دو اور ان کا منہ بند مت کراؤ، اپنی ذات سے بھی شرک مت کرو، نہیں تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تو ہمیں یہ دوسری بات بھی بتائی گئی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ جسے کامیاب کرنا چاہیں تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اب جناب آیت نمبر 78 بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتیں جو آپ اگر سمجھ لیں ایک بار
تو انشاءاللہ لائف ٹائم آپ کو اتنا تسلی مل جائے گی کہ آپ نے ایک خاص حصے کو قرآن کے سمجھ لیا. اب آپ دیکھیں کہ اس حصے کی انٹرپریٹنگ کچھ لوگوں نے کچھ ڈفرنٹ انداز میں کی ہے. اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاۃ کو قائم رکھو، لِدُلُوکِ الشمس، زوال آفتاب سے لے کر. ہم تو کہتے ہیں زوال پہ نماز ہی نہیں پڑھو، ہم تو کہتے ہیں زوال پہ سجدہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، غیب جاننے والے ہیں. اللہ کو پتہ ہے ہمارے اندر حرکتیں کس طرح سے ہم لوگوں کو نماز سے روکیں گے. اور یہ ایک جگہ تھوڑی روک رہے ہیں. ہمارے یہاں تو مسلمانوں نے مسلمانوں کو نماز کے لیے روکا ہے. کبھی زوال پر روکتے ہیں، کبھی عورتوں کے خاص ایام میں روکتے ہیں، کبھی سفر میں بغیر خوف کے روکتے ہیں. اور نماز کو تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا کسی صورت ثابت اور جائز نہیں ہے. اگر آپ کو نظر آتا ہو تو میری ضرور اصلاح کر دیجئے کہ نماز قصر بھی خوف میں ہے، اور زوال اور کسی معاملے میں بھی نماز کی ممانعت تو ہے نہیں. ہم تو وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم حج کے دن نماز چھوڑ کر مغرب کی نکل جاتے ہیں عرفات کے میدان سے. جو قوم کی یہ ابتر حالت ہو جائے اور وہ نماز چھوڑ دے نبی کا نام لے کر، یعنی جس قوم کو یہ سکھا دیا گیا کہ حج کرنے جاتے ہو، اللہ کی راہ میں جاتے ہو اور عرفات میں مغرب کی نماز چھوڑ کر نکلتے ہو، یہ تو اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں اور مجھے الٹا نہیں لٹکا دیتے. ہم نبی کا نام لے کر اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے عرفات سے نکل جاتے ہیں اور اللہ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں. تو جس قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ جو اجماع تواتر اور ملت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنا جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ قوم کیسے فلاح پا سکے گی؟ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ انہ لا یفلح المفترین، مفتر گھڑنے والے، اور وہ بھی دین پر اللہ رسول کے نام سے گھڑنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ عام مسلمان بھی نکل کر قرآن نہیں سیکھتا اور وہ شارٹ کٹ کے تلاش میں ہے کہ علماء انہیں بتا دیں. اگر وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے اسے وہ روشنی بھی نہیں ملے گی جو قیامت کے دن چند لوگوں کو ملنے والی ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہمارے ہاں جو زوال سے بھی ممانعت ہے باقاعدہ یہاں سے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنی صلاۃ کو قائم کرو، لِدُلُوکِ الشمس، زوال آفتاب سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، رات کے اندھیرے تک اپنی نماز کو قائم رکھو. سوچئے اللہ تعالیٰ نے ورڈز کیا یوز کیا، زوال آفتاب سے لے کر رات تک نمازوں کو قائم کرو. یعنی ہر وقت نماز، آپ کے لیے کوئی ممانعت کا وقت نہیں دیا گیا، اور نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. اب زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک آپ کی کتنی نمازیں آ گئی جو مقام ابراہیم پر پڑھی جا رہی ہے؟ زوال سے لے کر آپ کی ظہر، آپ کی عصر، آپ کی مغرب اور آپ کی عشاء، اور درمیان میں کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے جس میں نماز کی ممانعت ہو. اور بڑی مزے کی بات تو سنیے، ہم اندھے بہرے لوگ اپنے پاکستان میں اور اپنے ایشیا میں اور ورلڈ اوور میں ہم کہتے ہیں زوال پر نماز نہیں پڑھو، سجدہ نہیں کرو. اور حرم میں جب ہم جاتے ہیں سعودی عرب تو پھر ہم اپنے نبی کے نام سے حدیث خود نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیت اللہ میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو تم روک نہیں سکتے، وہاں تو تم دیکھتے ہو سارے مجمع جمع ہے، وہاں پر لوگ ہر وقت اپنی نفلیں، اپنی نمازیں، اپنے سجدے کر رہے ہیں. اب جہاں وہاں بس نہیں چل رہا آپ کا،
تو آپ کہتے ہو حرم میں تو زوال کے وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے اپنے ملکوں میں زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں 4 نمازیں تو آپ کی آ گئیں جو ہم مقام ابراہیم سے صلات لیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں انسان کیوں اتنا چڑھتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں سب بات ہے، تو کہتا ہے نماز کہاں ہے؟ وہ آیت نمبر 125 سورہ بقرہ کی غور سے دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پڑھی گئی نماز کو اختیار کر لو۔ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اختیار کرو مقام ابراہیم سے پڑھی گئی نماز۔ اللہ نے ہمیں فارمیٹ مقام ابراہیم سے دیا، مقام ابراہیم سے ہمیں کال آتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں 5 ٹائم ہے۔ کہتے ہیں تو کوئی مقام ابراہیم پہ جا کے دیکھے گا سب؟ تو آج آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے آپ خود جا کے لائے ہیں؟ وہ مقام ابراہیم وہ اسی جگہ سے انیشیٹ ہوا ہے۔ قرآن سعودی عرب سے انیشیٹ ہوا، کیا آپ خود جا کر لائے قرآن؟ وہ بھی آپ تک پہنچا۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر دنیا کے چپے چپے سے کوئی نہ کوئی جائے گا اور آپ کو صلات کا فارمیٹ بتائے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو فارمیٹ دیا گیا، اور صلات پہلے سے بھی موجود تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی حاکمیت کو ماننے کو تیار نہیں، لیکن قرآن کو چوم چوم کے رکھتے ہیں، بے ادبی کرنے پر بڑے شور و گل مچاتے ہیں، لیکن جہاں ترجمے کی بات آئے تو ان کی باتیں اور ان کی ٹرمنالوجی ایک ڈیفرنٹ انداز میں چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلات کو قائم رکھو زوال آفتاب سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، فجر کو بھی شامل کر لیا گیا، اور پڑھو فجر بھی۔ قرآن کا ایک معنی ہے پڑھو، قرآن کا ایک معنی قرآن کی کتاب بھی ہے، یعنی دونوں معنی سے لے لو۔ اور فجر میں بھی قرآن پڑھو، چاروں وقت کی نمازوں میں بھی ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کی کوئی باتیں ان نمازوں میں نہیں ہوتی۔ اگر اتنی ہی برابر ہیں، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی تم دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہو تو اسے اپنی نمازوں میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آفتاب کے زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک 4 نمازیں ہیں تمہاری، اور وہ بھی گنتی میں ہیں۔ باقاعدہ مقام ابراہیم پر آپ کو فجر صرف 2 ہی ملے گی، ظہر صرف 4 ہی ملے گی، عصر صرف 4 ہی ملے گی، مغرب صرف 3 ہی ملے گی، عشاء صرف 4 ملے گی۔ یعنی یہ پراپر گنتی میں نماز ہے، جتنی سنتیں نفلیں، جبکہ سنتیں بھی ایکچولی نفلیں ہی ہوتی ہیں۔ تو جتنی نفلیں پڑھنی ہے پڑھو، جتنی پڑھنی ہے جب پڑھنی ہے، آپ کو کوئی نہ روک سکتا ہے اور نہ رکنا چاہیے اور نہ ممانعت ہے، لیکن نماز گنتی میں ہے اور وہ وقت مقرر پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا، اور جو اس کے آگے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ ان قرآن الفجر، بے شک جو قرآن پڑھا جاتا ہے فجر میں، بے شک جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے فجر میں، کان مشہودا، یہ انسان کو بڑا حاضر دماغ رکھتا ہے، بڑا ایکٹیو ٹائم ہے، بہت ہی مشہود وقت ہے کہ بندہ اس وقت بڑے دل و جان سے حاضر ہوتا ہے۔ لیکن آپ اور میں اپنی اگر نمازوں کو دیکھیں تو ہماری فجر کی نماز بڑی ہی قسم کھانے والی ہے، بس کہ میں نے بس نماز پڑھ لی۔ اللہ تو بتا رہے ہیں کہ نماز فجر سے تو انسان کا ذہن کھل جاتا ہے، وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سوچئے ہم بچوں کو اسکول اسی وقت بھیج رہے ہیں کہ دماغ کھلا ہوا ہے اور فجر ہی میں جانا ہے اور صبح ہی جانا ہے۔ آپ دیکھیں آفٹرنون سکولز کی وہ ویلیو نہیں ہے جو مارننگ سکولز کی ہیں، جن کو ایڈمیشنز نہیں ملتے ہیں، جو کسی مجبوری میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر
آفٹرنون سکولز میں جاتے ہیں، نہیں تو پرائرٹی پہ مارننگ سکول ہی ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان اٹھ کر جب منہ پر پانی ڈالتا ہے تو وہ بہت ہی حاضر دماغ ہوتا ہے، اور جس کو قرآن نے سورہ مزمل میں بھی بتایا کہ وہ جو تم نماز کے لیے اٹھتے ہو فجر سے پہلے رات کی کسی گھڑی میں، اس وقت قرآن بہت اچھی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جناب میرے نزدیک اس کی یہ انٹرپریٹنگ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی یوں بھی انٹرپریٹنگ کی کہ جی نماز فجر کے وقت یا تہجد کے وقت قرآن پڑھنے سے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انٹرپریٹنگ ہے لوگوں کی، لیکن فرشتے تو ہر پل ہی حاضر ہیں اور اللہ تو ہر جگہ ہی موجود ہیں۔ تو کم از کم میرے نزدیک اس آیت کی انٹرپریٹنگ یہ ہے کہ صلات کو ہر گھڑی قائم رکھو، 4 نمازوں سے لے کر 5ویں نماز کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایڈیشن کیا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر میں بھی قرآن پڑھو، اور پڑھو فجر کو بھی کہ بے شک قرآن جو فجر میں پڑھا جاتا ہے کان مشہودا، یہ بڑی حاضر دماغی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور نمازوں کی پابندی ہم سب کو عطا فرما دے، اور ہماری نمازوں کو بہترین کر کر قبول فرمائے۔ آگے کی آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تہجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔